ناظرین السلام علیکم. میں کچھ وقفے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں. اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بات کی اور اس سے کوئی بہت بڑا خوف ہوا ہے مجھے، یا مجھے کسی نے بلا کے للکارا، نہیں ایسی نہیں ہوئی. ویسے بھی جب آپ کی عمر میری جتنی ہو جائے گی 76.5 سال، تو پھر زندگی کتنی باقی رہ جاتی ہے. اگر زندگی باقی کم رہ جائے تو پھر خوف کس بات کا؟ موت نے تو آنا ہی آنا، تو اس سے کیا گھبرانا. آج میں سوال ہیں میرے پاس اور میں ان کے جواب بھی لکھتا ہوں، لیکن میں شروع کرنا چاہتا ہوں. آج میں آپ کو فیض صاحب کے 2-3 جو مجھے یاد ہیں، ایک بس مجھے کافی یاد ہے، لیکن 2-3 جو میں یاد ہیں وہ آپ کو شروع سے کرتے ہیں. فیض صاحب کی ایک بہت مشہور غزل ہے، دونوں جہان محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے، کوئی شب غم گزار کے. اس کے ایک شعر ہے جو لوگوں کو شاید صحیح جو جس طریقے سے فیض صاحب نے لکھا تھا وہ پڑھنا نہیں آتا. شعر یہ ہے: ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن. بڑا سمپل شعر. ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن. دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، یعنی 4 دن ہی کو کام کیتا تو 90 گئے ہیں. میں وہ دیکھا سو خیر شاید فیض صاحب نے ایسے نہیں کہا گیا، لیکن میں جب بھی سے پڑھتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں: دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. اور بھائی گناہ کرنا تو کرن دو نا، جو بھی گناہ ہوتا ہے. آج میں فیض صاحب کی 2-3 اور ان کی جو مجھے یاد رہیں نظمیں، تو میں ان کے کچھ حصے آپ کو سناؤں گا. لیکن پہلے میرا خیال ہے سوالوں کی طرف چلتے ہیں، جو کہ میرا کام ہے اس پروگرام میں. جہازیب زبیری صاحب کہاں سے لکھتے ہیں مجھے، کہتے ہیں کہ میں ایک شاگرد ہوں قانون کا، اور کہتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن نے بڑی اچھے فیصلے لکھے. اچھا بیٹا جی، بڑی مہربانی کہ آپ نے ان کی تعریف کی ہے. آپ اپنی یادداشتیں جسٹس اعجاز الاحسن کے بارے میں کوئی ایسی بتائیں جو جس سے آپ ان کو ایڈمائر کرتے تھے یا انہیں پسند کرتے تھے. یار زبیری میاں، پہلے دے ہمیں کتنے وکیل چاہیے پاکستان میں؟ نا کتنے وکیل چاہیے؟ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے نا، یہ وکیلوں کی ضرورت کم سے کم ہوتی جائے گی. یعنی اگر میں آپ سے بتاتا ہوں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ چھوڑ دیں، ٹرائل کورٹ سول کورٹ چھوڑ دیں، اگر آپ جو فیصلے ہائی کورٹوں نے پاکستان پینل کوڈ پہ یا سول پروسیجر کوڈ پہ یا کسی قانون پہ کیے ہیں، یہ ڈسک بنا کے آپ دے دیں سول ججوں کو، اور انہیں کہیں گے آپ جو آپ کے پاس جو بھی مقدمہ آتا ہے اس سے پیشتر کہ آپ نوٹس ایشو کریں، کیونکہ ہم آتے ہیں نوٹس ایشو کر دیتے ہیں. تو آپ یہ ڈالیں نا، یہ اس کو اس میں کمپیوٹر میں ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا مقدمہ بنتا بھی ہے کہ نہیں. جب جواب بھی آ جائے تو بھئی آپ یہ کہ تنقیات بنانے جسے ہم ایشوز کہتے ہیں، آپ بنائیں جی، آپ بتائیں جج صاحب تنقیات بنا لیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے ایشو کوئی اور بنانا تھا. تو یہ وکالت کا پیشہ ان پیشوں میں سے ہے جو میری نظر میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑھے گی لوور لیول پہ یہ کم ہو جائے گا. آلریڈی ہمارے خواہش ہے ADR آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی. کیوں بھائی آپ وکیلوں کو پیسے ہوئے دیتے ہیں، اور ہم نے بھی وکیل کیا، وہ بھی وکیل کیا، وہ بھی ٹیٹر کر رہا ہے، وہ بھی ٹیٹر کر رہا ہے، بڑی عظیم بحثیں کر رہے ہیں، اور بڑے ہم مقدمات کتابیں لے کے جاتے ہیں کرتے ہیں. شاید اس کی ضرورت نہ رہے. اگر ہم سب آرٹیفیشل ڈسپیوٹ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف بڑھیں تو یہ کم ہو جائے گا. میرا کوئی ذاتی تعلق ریٹائرڈ جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ نہیں تھا. میں ان کے سامنے ہائی کورٹ بھی پیش ہوں، اور وہ نہایت نفیس انسان، نہایت تحمل والے جج، شفقت والے جج،
اور سننے والے جج تھے، لیکن ان کے بارے میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ بہت اچھے انسان بھی تھے اور ہیں۔ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا یہ مجھے نہیں پتا۔ اگر وہ میرے سے مشورہ کرتے، میں کہتا بالکل نہ دیں، بالکل نہ دیں، آپ کریں کام جو آپ کر رہے ہیں اتنے سالوں سے، جو آپ کر رہے ہیں۔ قانون بھی ان کو آتا تھا، سب ججوں کو آتا، بلکہ محاورہ یہ ہے کہ جج مسٹ ویئر دا لا آن ہز سلیوز، آستین کے اوپر اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو میں نے پٹیشن میں نے اور خالد حامد خان صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، پٹیشن نمبر 30 تھی، 1917 کی شاید تھی، 2017 کی، 1917 نہیں، تو اس پہلے جو بینچ بنی تھی 5 ججوں کی بینچ، اس میں اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے۔ اگر آپ ان کا وہ فیصلہ پڑھیں جس میں 2 ججوں نے، میں گلزار صاحب اور کھوسا صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا ڈسکوالیفائڈ ہے، لیکن اگر آپ اعجاز الاحسن صاحب کی ججمنٹ چڑھیں تو 80% وہ متفق ہے، جو 2 جج کہتے ہیں کہ وہ، لیکن آخر میں جا کے وہ بات جو باقی 2 جج کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہونی چاہیے، اور وہ یہ پتہ ہے، یہ جو فیکچول میٹرز ہیں کہ میاں نواز شریف نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، کیا نہیں، وہ یہ ساری تفتیش کرے، اور ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی اور اس نے بڑی تفتیش کر کے رپورٹ دی 10 والیومز میں، ٹھیک ہے، 9 والیوم سب کو ملے، 10واں والیوم انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نے دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو لکھی ہیں، یہ آپ اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے ابھی جب یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا، جن کو میں جانتا ہوں، میں ان کے والد کو بھی جانتا تھا، بڑے مزدار آدمی تھے، وہ مینیجنگ ڈائریکٹر PTDC بھی تھے، اینڈ آئی ہیو سین ہم ایز اے ینگ مین آلسو، اور بہت اچھے جج ہیں، وہ بن گئے۔ بہت لوگوں کو ڈر تھا اور خوف تھا کہ منصور علی شاہ صاحب، یا وہ دوسرے جج جو کراچی سے ہیں، منیب اختر ہے میرا ان کا نام، دیکھیے وہ خفا ہو جائیں گے، میں نام ہی بھول جاتا ہوں، پر میں بہت چیزیں بھول جاتا ہوں۔ یہ بھی ڈر تھا کہ وہ استعفیٰ نہ دے دیں، کیونکہ ایک یہ بھی خبر چلی تھی کہ 33 جج بنا رہے ہیں، ایک زمانے میں ضیاء صاحب نے بڑھائے تھے جج صاحبان سپریم کورٹ کے۔ اب ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ ہم جو عوام ہیں، میں آپ ہیں، میں عام آدمی ہوں، میں کون ہوں؟ ہمارے پاس عدلیہ ہی تو رہ گئی، اور کیا رہ گئے؟ آپ بتائیں نا، آپ سوچیں، آپ وکیل بننا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں عدلیہ کے علاوہ ہم نے کس کے پاس جا کہنا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، یہ قانون سے ہٹ کے بات ہوئی ہے، یہ آئین سے ہٹ کے بات ہوئی ہے، یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ نیپوٹزم، فیورٹزم پہ، ڈسکریمنیشن پہ ہے، کس نے کہنا ہے؟ سو آپ وکیل بنیں، اچھے بنیں۔ اعجاز الاحسن صاحب نے بہت اچھی ججمنٹس دی ہیں، اور وہ ہمارے اساتذہ ہے، اور یہ بات کہ وہ چھوڑ کیوں گئے، وہ اس کا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے ہیں تو کون دل آندیاں جانے، میں نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کیوں کیا۔ مظہر اقبال صاحب جھنگ سے آپ فرماتے ہیں کہ کون سے ضروری اقدام ہیں جو صحیح جمہوریت پاکستان میں لا سکتے ہیں، اور کتنے سال لگیں گے اس کو صحیح جمہوریت کو آتے ہوئے؟ دیکھیے بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں، ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھا کہ وہ، اور میرے کچھ فیوریٹ پرسنالٹیز بھی، میں حسن نثار کو ایک بہت بہترین تجزیہ کار سمجھتا ہوں، سوچ کے بات کرتے ہیں،
گہری بات کرتے ہیں اور دلیری سے بات کرتے ہیں. آپ جھنگ سے ہیں, جھنگ کی بہت مشہور ہستیاں, ایک تو وہ ہے جن کو نوبیل پرائز کا حصے دار بنایا گیا, اس کو ہم نے رد کر دیا کہ یہ احمدی ہے, اس کا ہم کوئی کریں گے نہیں. اور وہ ہیر رانجھے کی کہانی بھی بڑی لمبی کہانی ہے. ایک میجسٹریٹ کے سامنے ایک بزرگ پیش ہوا, تو وہ جھنگ سے ہی تھا. تو اس نے کہا کہ تو ہیراں دا ہیر تیری عزیز داری سی, کہ نہیں میں جھنگ تو تھا. تو کیا وہ ہیر دا تے رانجھے دا؟ تو وہ کہندا مائی باپ ہویا یا ہویا وہ جو بھی ہویا, پر جو ہیر رانجھا لکھ کے جو ساڈے نال ظلم کیتا ہے وہ علیحدہ ہی کہانی. اصل تکلیف سانوں وہ ہے, رانجھے دی تکلیف اینی سانوں نہیں ہے, لیکن پیر وارث شاہ نو اسی معاف نہیں کر سکتے. اچھا بیٹا سے مظہر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کون سی مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے یا سلطنت ہے جہاں صحیح جمہوریت ہے؟ آپ بتائیں مجھے, میں فوراً آپ کو کہوں گا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی دو ہیں مملکتیں جہاں صحیح جمہوریت اب چل رہی ہے؟ انڈونیشیا اور ملیشیا, یہ تیسرا نام بتا دیں جو صحیح جمہوریت کے. اور ہمارا جب ہم صحیح جمہوریت کہتے ہیں, ہماری نظر چونکہ ہم پہ حکمران انگریز رہے تھے, تو وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 1935 جس کے اوپر منٹو صاحب نے نیا قانون افسانہ لکھا تھا, وہ مزدار سے افسانہ, تو وہ ہمارا بیسس رہا ہے. تو آپ نے اپنے ذہن پہ زور ڈالے نا کہ کون سا وقت تھا ہماری تاریخ میں, 47 سے شروع کر لیں, 14 اگست سے شروع کر لیں, جب صحیح جمہوریت آئی. کون سی الیکشن ہے جس پہ ہم نے یہ نہیں کہا وہ دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہو گئی؟ اور جو پہلی دھاندلی ہے وہ 1953 ہی تھا, جب دولتانہ صاحب تھے. پہلی دھاندلی کی الیکشن وہ ہے. اور اینٹی احمدی رائٹس بھی ہوئے تھے احمدیوں کے خلاف, اس کو فوج نے ختم کرایا تھا. اس لیے فوج کے خلاف آپ اور باتیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ تجاوز کر جاتے ہیں, حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے بابا. اچھا لگے آپ کو یا برا لگے, وی نیڈ دیم, لازم اور ملزم, وی نیڈ دیم. اچھا جی, یہ جمہوریت میں مجھے ایک اور آپ سے آپ نے پوچھا ہے تو مجھے خیال ہے, مجیب الرحمان صاحب جو بانگلہ بوندو تھے وہ صحیح جمہوریت میں بلیو کرتے تھے. ڈیڈ ہی؟ آپ تاریخ میں غور ہوئی تھی نا, سب سے زیادہ پارٹیاں وہ سیٹیں وہ جیت گئے تھے. اور یہ بھٹو صاحب نے یہ لفظ نہیں کہے تھے ادھر تم ادھر ہم, یہ ایک جرنلسٹ نے ڈالے ان کے منہ میں. انہوں نے یہ کہا تھا ادھر تم بڑی پارٹی ہو ادھر ہم بڑی پارٹی ہیں. تو کون سی قیامت آتی اگر مجیب الرحمان کو دے دی جاتی حکومت؟ کیا ہوتا, کیا ہوتا؟ وہ جتنے جمہوریت پسند تھے ان کو قتل بھی کر دیا گیا, چلے شہید کر دیا گیا. ان کی بیٹی 15 سال اس نے حکومت کی ایز پرائم منسٹر آف انڈیا. کیا ہوا آخر میں؟ کیا ہوا؟ وہی فوجی آرمی چیف جو انہوں نے لگایا ہوا تھا, انہوں نے کہا بی بی چلی جا. آدھا گھنٹہ آئی, وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کدھر چلی گئی؟ اگرتلہ. ان کے باپ کے اوپر کون سی کانسپریسی کا ٹرائل ہونا تھا؟ اگرتلہ کانسپریسی. اور جسٹس ایس اے رحمان وہ ٹرائل کرنے تھے. تو صحیح جمہوریت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یو کے ماڈل
यूरोपियन मॉडल जो चल रहे हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अमेरिका में चल रही। बेटा आप कानून पढ़ते हैं, जमहूरियत एक तरीका है सोचने का भी। इसका बेसिक जुज है टॉलरेंस। आप सुन सकें, उसकी बात सुन सकें। जैसे कहा गया था ना एक दफ़ा, एक बंदे ने कहा, चल जरा एक बंदा से, कि मैं बिल्कुल तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ जो तुम कह रहे हो, बट अपने मरने तक मैं यकीन करूँगा कि तुम्हारा हक है ये कहने का। ये हमने नहीं सीखा, ये हमने सीखा ही नहीं। हुकूमत में हो जनाब एजेंट का, उन्होंने पता लगा। अब बाहर ऑपोजिशन हो, ये गद्दार हैं, एक मिनट में हम उन्हें ट्रेटर बना देते हैं। सो ये वज़ादारी, ये कौन सी मजाएँ, अरब मुल्क कौन सा जिसमें जमहूरियत है जिसकी आप बात कर रहे हैं? एक बता दें, एक। तो मैं कब आएगी जमहूरियत? हमारे यहाँ कब आएगी? बाकी मुल्कों में कब आएगी? ये आप किसी ज्योतिषी के पास जाए ना, वो जिसके पास तोता होता है और उसने सामने रखे होते हैं एनवलप, वो इशारा करता है तो वो एनवलप उठा लेता है, तो मैं ज्योतिषी है कहता है। तो आप करें ना, इल्म नजूम में आप हाथ डालें ना, तो और निकालें कोई तवीज़ धागा गंडा करें, कोई बकरे को ज़बह करके उसकी ज़ुबान में सुइयाँ चोबें और दरिया में फेंक दें जिसमें पानी हो, तो देखें फिर क्या आते हैं। जी मुझे इशारा हुआ है कि जितना वक्त मुझे दरकार था वो मैं वक्त ले चुका हूँ, इसलिए इजाज़त चाहता हूँ, फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।